السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے ود پی جے میر. ہاٹ ٹاپک ہمارے ڈیلی چینج ہوتے رہتے ہیں اور کولڈ ٹاپکس کو ہاٹ کو کولڈ کر دیتے ہیں ہم. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں وین ایز اینڈ وین نیسیسری اس کو اٹھا دیتے ہیں اور نہیں ہے تو اس کو اب بیک برنر پہ. لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو کم از کم 2.5-3 سال تک ایک بینڈ بجتی رہتی ہے اور بجاتے رہتے ہیں کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں تھے, الیکشن میں ریگنگ ہوئی, اور یہ چیز چلتی رہتی ہے. رانگ اور رائٹ یہ تو ججز کا کام ہے, ٹرائبیونلز کا کام ہے, اور جو جوڈیشل کمیشنز بنائی جاتی ہیں ابھی بنی, اس کا کیا بنا یہ بھی آج اس پہ بات کرتے ہیں ہم. اور مور ٹو دا پوائنٹ, یہ جو 35 پنچز, میرے پاس اوریجنل ایک کورٹ کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں نجم سیٹھی ورسز شاہد مسعود ڈاکٹر, اس میں کہا جاتا ہے کہ جی شاہد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان از دی اوریجنیٹر آف دی ایلیگیشنز آف 35 punches and the answering defendant is not responsible for the act of others. اب یہ کورٹ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انڈر اوتھ شاہد نے دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ all the facts narrated above have been floated by Imran Khan himself and blah blah blah. The question arises, عمران کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا, یہ کہتے ہیں عمران نے بتایا. یہ ایک اور کنٹروورسی, اس میں ایک اور اینکر کا بھی نام آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بڑے کریڈیبل اینکرز تھے. Now credibility I think I know better than even Imran can conceive of or even dream of thinking. The question arises کہ یہ کس طرح آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. آج میرے ساتھ فارمر گورنر پنجاب شاہد حامد ہیں. آج ان سے بات ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن پہ کہ کمیشن کی جو رپورٹ آ گئی اور اس کے جو پھر بعد میں آپ کہہ لیں کہ نیریٹیوز ہیں آپ نے ہر طرح سنے, یہ لیگلی ریپرزینٹ بھی کرتے رہے اور ان کا ایک ویو پوائنٹ بھی ہے, لیگل ویو پوائنٹ, وہ آج میں ان سے لوں گا. لیکن چودھری نثار, عمران خان, سراج الحق اینڈ سو آن فورتھ, یہ جتنے بھی ہمارے طاہر القادری صاحب, یہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی ایک زبانی سنیے. 2.5 کروڑ فارم 15 مسنگ ہے, یعنی 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ ہے فارم 15 میں سے. اب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ الیکشن کو انہوں نے کہہ دیا کہ قانون کے مطابق ہے, جب یہ اتنا بڑا ووٹ مسنگ ہے, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی, اور یہ قانون کہتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. تو میں اب ایک انسان ہوں, میرا یہ حق ہے کہ میں جو مجھے تکلیف ہوئی ہے, اور میں اب سچ بتاؤں کہ مجھے اس کی تکلیف بھی ہوئی ہے اس رزلٹ کی, اور جو تکلیف ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوئی ہے. کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, زبردست قسم کا انہوں نے کیا, تو ہماری امیدیں بھی بڑھتی رہی. اب یہ ورڈکٹ دیتے ہیں جو کہ کبھی پاکستان میں ہمیں نہیں پتا چلنا تھا الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے. اس طرح کی جو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ, یہ اس سے ہمارا الیکشن پروسیس انشاءاللہ جو بھی ہوگا آگے ٹھیک ہو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کو, زبردست انہوں نے کمیشن کی. صرف مایوسی یہ کہ ادھورا چھوڑ گئے, اور تھوڑا آگے لے جاتے, ایس آئی ٹی کا استعمال کر دیتے, کیونکہ میرے سوالات تو وہیں کے وہیں رہ گئے. جو آر اوز کا رول تھا, میں بڑا تفصیل میں کہہ بیٹھا ہوں کہ بیلٹ پیپر بھی ان کے پاس, کنسالیڈیشن میں بھی کوئی نہیں ساتھ, فارم 15 بھی نہیں کہ وہ بیلٹ پیپر گیا کدھر ہے. تو یہ تو اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں. اس میں اگر ایس آئی ٹی بن جاتی تو یہ میرے سوال کا جواب ہو جاتا, اور میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوتا. یہ سبق ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ مسائل چوراہوں میں اور گلیوں میں حل نہیں کیے جاتے. ایک جمہوری نظام میں اور ایک جمہوری اور سیاسی جماعت کے لیے جو سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے, اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں, مذاکرات کا ٹیبل ہوتا ہے. اور یہ ثابت ہو گیا ہے اس انکوائری رپورٹ کے کہ اعلیٰ عدالتیں الزامات کو سامنے رکھ کے نہیں, میڈیا ٹرائل کو سامنے رکھ کے نہیں, لمبے چوڑے بیانات کو سامنے رکھ کے نہیں, حقائق اور شواہد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں. یہ سبق ہماری حکومت کے لیے بھی ہے کہ جہاں ایک طرف, اور یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں, ایک واضح
جو سوچ ہر مسلم لیگ نون کے ورکر اور لیڈر کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، اس میں کوئی بینڈ بجانے یا جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جوڈیشل کمیشن کے بنوانے کی نہ ضرورت تھی نہ جواز تھا، یہ نقصان دہ عمل ہے۔ ان کو جواز فراہم کرنے کی شکل بنتی ہے نا، جو کامن آدمی پڑے گا وہ یہی کرے گا، تو ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو بتایا بھی تھا ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے ان سے ملاقات کر کے بتایا بھی تھا ایسے کمیشن میں نہ جانا۔ اگر ان کا بنایا ہوا کمیشن انہیں قاتل قرار دے دے یا ان کی طرف انگلی اٹھا دے ذمہ داری کی، تو وہ سال گزر جائے رپورٹ شائع نہیں ہوتی۔ اور ہم ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اوپر سید باقر علی نجفی جو جج تھے، ان کی کمیشن رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مہینوں سے ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے ایک کلین اور شفاف الیکشن کے لیے تجاویز نہیں دیے، اگر یہ بھی دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ اس طرح جہاں جہاں بد انتظامی ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن نے ان ذمہ داران کے حوالے سے کچھ بھی طے نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا سب کو، کیوں جی آپ نے سب کو سن لیا؟ سو فرسٹ آف آل واٹ کائنڈ آف reservations or comments do you have on that? چار پانچ باتیں۔ پہلی بات تو جیسے آپ نے ذکر کیا، میں جوڈیشل کمیشن کے سامنے پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہا تھا۔ دوسری بات، میں اتفاق کرتا ہوں چودھری نثار صاحب سے کہ اس میں ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی جب ہم پیش ہوئے تو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، اصل کام تو یہ تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا جو سب سے زیادہ بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی شک یا شبہات تھے 2013 کے الیکشنز کے، وہ دور ہو گئے۔ انہوں نے ہر سوال کا ٹھوس جواب دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر کسی کی فتح ہوئی ہے تو فتح تو ہوئی ہے وہ 46 ملین 4 کروڑ 60 لاکھ ووٹر جنہوں نے اپنا قیمتی ووٹ 11 مئی 2013 کو استعمال کیا، اور وہ ویلیڈیٹ ہو گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق جو آپ نے ووٹ استعمال کیا قانون کے مطابق تھا، قانون کے مطابق الیکشنز ہوئے۔ اب عمران خان صاحب نے 2-3 سوالیہ نشان مسنگ فارمز کی بات کرتے ہیں جی، فارم 15 کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے ساتھ ہی وہ اضافی بیلٹ کا سوال ہے۔ اضافی بیلٹ کا یہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جو ہمارے 272 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، ان میں جو رجسٹرڈ ووٹس جو انتخابی فرشتے ہیں الیکٹرل رولز، ان میں 86 ملین یعنی کہ 8 کروڑ 60 لاکھ ووٹروں کا اندراج ہے۔ اتنا ہی صوبائی اسمبلی، تو یہ اس کا کل میدان بن جاتا ہے 17 کروڑ 20 لاکھ۔ تو آپ کو 17 کروڑ 20 لاکھ بیلٹ پیپر تو کم سے کم چھاپنے تھے۔ اچھا، مگر یہاں سٹوری مکتی نہیں ہے، کیونکہ جو جب چھپتے ہیں تو وہ لوز فارم میں نہیں ہوتے۔ تو گویا اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر 1250 ووٹ کا اندراج ہے تو وہاں 1300 ووٹ چھاپے جائیں گے، 13 تھدیاں 100 ووٹس کی۔ اگر 1300 ہیں تو 1300 ہی ووٹ چھاپے جائیں گے۔ اگر 1201 ہیں تو وہاں بھی پھر 1300 ووٹ چھاپے جائیں گے۔ تو کچھ حلقے ایسے ہوں گے، اور جب ایکشن پلان بنا الیکشن کمیشن نے اور چاروں پروونشل الیکشنز کمشنر کو بھیجا، تو اس میں وہ جو فارمولا انہوں نے دیا وہ یہی تھا کہ آپ راؤنڈنگ اپ کریں گے ٹو دا نیئرسٹ 100، ناٹ دا نیئرسٹ 100 بٹ اپورڈز ٹو دا نیئرسٹ 100۔ اچھا، اب مجموعی طور پر اس کا یہ مطلب تھا کہ 17 کروڑ 60 لاکھ یا 17 کروڑ 70 لاکھ یعنی کہ 5%، 5 سے لے کے 6% آٹومیٹک اضافہ تھا اس نمبر میں۔ کتنے چھپے؟ 18 کروڑ 10 لاکھ اضافی ووٹ۔ کیوں چھپے؟ وہ جب آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان، مینیجنگ ڈائریکٹر سیکورٹی پرنٹنگ پریس کراچی، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی اس لیے ہی چھپے کیونکہ تقریباً 20 یا 25 حلقے ہیں
جہاں ہمیں ری پرنٹنگ کرنی پڑی. ری پرنٹنگ کیوں؟ کیونکہ آخری وقت تک ہائی کورٹس میں اپیلیں زیر سماعت تھیں اور جہاں بھی اپنے آرڈر میں ہائی کورٹ یہ کہتا تھا کہ جی فلانے کا نام آپ فہرست سے نکال دیں, فلانے پیپر کی ری پرنٹنگ ہوتی تھی. یہ آخری وقت پرنٹنگ ہوئی اور یہ مطلب کہ کتنی ری پرنٹنگ ہوئی؟ وہی 40 لاکھ. وہ 40 لاکھ جب آپ نے منع کیا تو اوور آل مجموعی طور پر اتنے ہی بیلٹ پیپر چھپے جتنے چھپنے چاہیے تھے قانون اور فارمولا کے مطابق. اب بات آتی ہے جو ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے کہ یہ ایلیگیشنز جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں الزامات, یہ الزامات کیا تھے؟ الزامات یہ تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جو بنیادی الزامات تھے نا جی, جب انہوں نے جو ان کی پہلی فائلنگ کی پی ٹی آئی نے, وہ یہ تھے کہ جی الیکشن چوری ہوا ہے. اینڈ اف آئی میں الزامات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی الزامات, یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا, وہ کورٹ نے تو اس میں بات نہیں کی ہے. نہیں وہ اس پر آتے ہیں, مگر جو ان کا بنیادی الزام یہی تھا کہ جی چوری کی ہے. اچھا, اب وہ چوری کہاں کی ہے؟ یا کی ہے بلوچستان میں یا کی ہے پنجاب میں. سندھ یا کے پی کے کا اس میں ذکر نہیں تھا جی. اور یہ کہیں الزام انہوں نے نہیں, ساری 2.5 مہینے یہ پروسیڈنگز چلیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام نہیں آیا کہ سندھ یا کے پی کے میں چوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بلوچستان میں چوری ہوئی ہے یا پنجاب میں چوری ہوئی ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے ہم نے جواب یہ دیا, پہلے آپ بلوچستان لے لیں پھر میں پنجاب پر آتا ہوں, کہ بلوچستان میں 13 لاکھ ووٹر نے اپنا حق استعمال کیا. 13 لاکھ. 14 قومی حلقے ہیں, 51 صوبائی حلقے ہیں. صوبائی حلقوں میں مجموعی طور پر جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ 24,000 ہے, صرف 24,000. جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں ان کا مجموعی ووٹ 40,000 ہے, اور اکثر ایسے حلقے ہیں جہاں ان کا امیدوار تھا ہی نہیں. تو چوری کہاں سے کیا؟ مطلب اگر کسی کے پاس کچھ ہو, مینڈیٹ ہو, تو وہی آپ چوری کر سکتے ہیں نا. اچھا, اور چوری کس نے کیا؟ نیشنل اسمبلی میں 14 حلقوں میں سے پی ایم ایل این نے خالی 1 سیٹ جیتی. 13 سیٹیں یا آزاد امیدوار یا جے یو آئی یا پختون ملی یا نیشنل پارٹی انہوں نے جیتی. تو وہ جہاں تک, اور جہاں انہوں نے جیتی وہاں الیکشن پٹیشنز ہوئے, سارے الیکشن پٹیشنز خارج ہو گئے, تمام کے تمام الیکشن پٹیشنز خارج ہو گئے. تو کس نے چوری کی, کس سے چوری کی؟ وہاں یہ تو بلوچستان کا معاملہ یہیں ختم ہو گیا. پنجاب میں 148 نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں. ان میں یہ سامنے آیا الیکشن کمیشن کے کہ ان میں سے 6 تو ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی کا امیدوار تھا ہی نہیں. 79 ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے مگر ان کی پہلی پوزیشن بھی نہیں آئی, دوسری پوزیشن بھی نہیں آئی, تیسری, چوتھی یا 5ویں پوزیشن آئی. تو اگر آپ نے جو چوری ہوتی ہے نا, وہ چوری تو ہو سکتی ہے, جو وننگ امیدوار ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے اس سے چوری کر سکتا ہے, جو تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر یا 5ویں نمبر پر آیا اس سے چوری نہیں ہو سکتی. اور اس میں 79 میں سے 56 ایسے تھے, 54, جہاں کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کی ضمانت ضبط ہو گئی, اتنے کم ووٹ ملے. تو 85 تو یہاں ختم ہو گئے. جو باقی تھے, باقی 85, 15, 63, اس میں سے 8 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پی ٹی آئی کامیاب تھی, 55 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پی ایم ایل این کامیاب تھی, 55. ان 55 سیٹس میں کتنے الیکشن پٹیشن پی ٹی آئی نے دائر کیے؟ 18 الیکشن پٹیشن. کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ 13 خارج, 1 میں کامیابی اور 4 ابھی تک پینڈنگ ہے. 1 وہ کون سی؟ خواجہ سعد رفیقی, اور وہ بھی سپریم کورٹ نے وہ آرڈر جو ہے وہ سٹے کر دیا. تو 1% 1 کامیابی آؤٹ آف 148, لیس دین 1%. تو کہاں چوری ہوئی؟ چلیں اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں, بریک کی طرف چلیں گے, اور بریک کے بعد یہ لیول کہتے ہیں نا, وہ کتنی سطح, یہ کتنے لیولز آف پروف ہیں یا ایویڈنس ہے کہ جو کہ دیا گیا ہے, کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب چوری کی بات کرتے ہیں تو واز دیر اینی ایکچوئل تھیفٹ, اس پہ بھی بات کریں گے. بٹ دیر آر لاٹس آف ادر سبجیکٹس اینڈ پوائنٹس جو کہ ریز کرنے والے اور ایشو ہے, اور دونوں سائڈ سے, کیونکہ چودھری نثار نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کو ایک لیسن ملا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دی الیکٹوریٹ. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد.
Welcome back to Q&A with PJ Mir. मेरे साथ शाहिद हामिद, former governor पंजाब and of course a leading lawyer. इन्होंने represent किया है PMLN को Judicial Commission में and of course आज ही ये जजेस के सामने थे और इनसे बातचीत भी हुई और उसका भी मैं पूछता हूँ. लेकिन I want to know शाहिद साहब के ये standards of proof की जब हम बात करते हैं, क्या standards रखे गए इसमें? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जी. क्रिमिनल ट्रायल में ये होता है कि यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जी, एक शक व शुबा है ही नहीं, इसी बंदे ने कत्ल किया था, इसी बंदे ने चोरी की थी, इसी बंदे ने साजिश की थी. तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जो दलाइल पेश हुए थे वो यही थे कि जनाब ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है, इनसे चोरी हुई है, साजिश हुई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए. पीरजादा साहब की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे पीटीआई की, वो ये था कि नहीं जनाब ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, आप इंक्वायरी कमीशन है. हफीज पीरजादा जी, हफीज पीरजादा. एक सेकंड जरा मैं आपको आई जस्ट वांट टू पुट यू ऑन अ पॉज. इन्होंने हफीज पीरजादा साहब की बात की है. एट दिस मोमेंट इन टाइम हफीज पीरजादा साहब इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन. रॉयल बर्कशायर हॉस्पिटल में है वो एंड आईसीयू में थे एंड वी आर होपिंग दैट ही गेट्स बेटर. उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं उनकी बीमारी में, बट वी आर ऑल होपिंग कि वो ठीक होंगे इंशाल्लाह. वी हैव आल्सो बीन इन टच विद हिज फैमिली और हमने भी उनके लिए दुआ की है और सब उनके लिए दुआ गो हैं. बहरहाल उनकी तरफ से ये दलाइल पेश किए गए कि जनाब इसको आप, सिंस यू आर एन इंक्वायरी कमीशन, यू आर नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, तो जो सिविल केसेस में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बैलेंस ऑफ एविडेंस क्या है, वो आप स्टैंडर्ड अप्लाई करें. उनकी बात मानी गई. मेरे स्टैंडर्ड नहीं उन्होंने लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो और ये रिपोर्ट में दर्ज है. तो वो जब मैंने बात सुनी ना, वो मेरे से तो मुझे तो बिल्कुल उसकी कोई समझ नहीं आई. जब उन्होंने कहा जी कोई नजर या जरूरत की बात हुई, सुनने में आया अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या भाई, आपकी बात तो मानी गई. जो स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया दैट वाज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो ये मुझे बताइए, ये फिर बाद में वो जो कहते हैं ना, वो ये चीजें निकालना, वंस डिसीजन हैज बीन टेकन, व्हाई दैट. एंड ऑल्सो ये सारा जो आपका ये जो जुडिशियल कमीशन चला है, ये हेयरसे पे चला है. और आपने जैसे कहा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ की आप बात करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर. देखिए हेयरसे पर नहीं चला, हेयरसे भी कुछ बातें हुई. इमरान ने तो 35 पंचर लगवाए थे बड़े, उसका जिक्र आया नहीं कहीं. नहीं, वो तो अदालत में तो नहीं आया ना. ये तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि नजम सेठी साहब केम एज अ कोर्ट विटनेस. तो कोर्ट विटनेस का ये मतलब होता है कि हर फरीक जरा कर सकता है. तो उन पर जरा हुई, बहुत से उनसे सवाल पूछे गए. उनकी जरा में ये सामने बात आई, मैंने भी जरा की, हफीज पीरजादा साहब ने भी की, औरों ने भी की. तो वो सामने ये बात आई कि जी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जिसको लगाना था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस बंदे को चीफ सेक्रेटरी लगा दें, और वो थे जो मौजूदा हैं चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी साहब. तो इस पर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया, तो वो अपॉइंटमेंट रद्द हो गई, इट वॉज कैंसल्ड. और फिर जावेद इकबाल साहब को विद इमरान खान कंसेंट उनको चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया. फिर ये आया कि जी नजम सेठी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से लेके पटवारी तक रद्दोबदल की, और उनसे पूछा गया कि जी आपने ये क्यों की. उन्होंने कहा सो एज टू एंश्योर एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी. फिर उनसे ये पूछा गया कि जी आपका राब्ता था विद शरीफ बरादरान. उन्होंने कहा कि आखिरी दिन, इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन, आई कन्वेड टू हिम सिक्योरिटी कंसर्न्स, और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स इमरान खान साहब के भी थे. दोनों को मैंने मशवरा दिया कि जी आप आखिरी दिन के जो आपके जलसे हैं वो कैंसिल कर दें. दोनों ने बात नहीं मानी, दोनों ने वो जलसे किए. हमने उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, और ये भी कहा कि जी इलेक्शन के दौरान एक या दो मरतबा इमरान खान साहब ने मेरे से रब्ता कायम किया था फॉर फैसिलिटेटिंग हिज कैंपेन इन सर्टन एरियाज. वो आई प्रोवाइडेड दैट हेल्प. सो देयर वाज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी. 35 पंक्चर की बात, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. ये क्यों, ये बताएं मुझे. ये तो मैं तो नहीं बतला सकता ना. ये तो बात आपको, क्योंकि इमरान ने तो बहुत शोर किया दोनों के अंदर हर जगह. जी किया, और ये बात तो इमरान साहब बतला सकते हैं या हफीज पीरजादा साहब बतला सकते हैं, मगर 35 पंक्चर की कोई बात हुई नहीं. और मेरे ख्याल में वो मेरा अपना अंदाजा है. लेकिन फिर चीफ जस्टिस की भी कोई बात नहीं हुई.
وہ چیف جسٹس تو ایویڈنس پر اس نے جانا ہے نا. اگر اس کے کسی الزام کے متعلق کوئی اسی طرح افتخار چودھری صاحب کی بات, افتخار چودھری صاحب کے متعلق اور رمدے صاحب کے متعلق اور دیگر جج صاحبان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے, مگر نہ ان کو بلایا نہ ان کی. پھر وہ ایکچولی پی ایم ایل کیو نے انہوں نے جو تقریر کی تھی ریٹرننگ آفیسرس کو وہ پیش کر دی تھی, اور وہ پھر میں نے پڑھی اور اس کا ذکر ہے رپورٹ میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے بڑا اسٹرکٹلی ریٹرننگ آفیسرس کو کہا ہے کہ یو آر ٹو ڈو یور جاب اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. آپ عدلیہ کے نمائندے ہیں, ڈونٹ لیٹ دی عدلیہ ڈاؤن, پرزرو دا ریپوٹیشن. یعنی کہ انہوں نے سختی سے کہا کہ یو آر ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز فریلی, ٹرانسپیرنٹلی, فیئرلی, اور عدلیہ آپ کے پیچھے, آپ بالکل خوفناک نہ ہونا, کسی سے نہ ڈرنا. اور مطلب کہ وہ ظاہر ہے ویسے بھی جوڈیشل آفیسرز یہ جتنے بھی آر اوز تھے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے, ریٹرننگ آفیسرز تھے, اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے, یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, یا سینئر سول جج تھے, یا سول جج تھے, تو وہ تو سرکار کے ماتحت نہیں ہوتے, ان کی تو کوئی لنک نہیں ہوتی وتھ اینی پولیٹیکل پارٹیز. وائی شوڈ دے؟ یہی میں نے جب میں بحث کر رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ جناب یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کا کیا لنک ہے ود دا پی ایم ایل این اور ود اینی پولیٹیکل پارٹی؟ But why did the president, former president Asif Zardari ring up Imran? یہ ان سے پوچھیں. مطلب کہ یہ الزام بنیادی طور پر غلط تھا, بالکل غلط تھا, بے بنیاد تھا, اور ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف stand vindicated, ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ایک لفظ نہیں آیا, ایک جو شہادت پیش ہوئی, نہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہ اورل ایویڈنس کہ ان کا کوئی کسی سیاسی جماعت سے لنک تھا. اسی لیے اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد جو افتخار چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ کہا اینڈ رائٹلی, آئی اسٹینڈ فلی vindicated, not only I but all the district and district returning officers and returning officers جتنی. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کس طرح, یہ کیونکہ جوڈیشل پالیسی تو یہ تھی کہ جی وہ نہیں سرو کریں گے ایز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز. سپتمبر 2012 الیکشن سے کوئی 8 ماہ قبل 16 جماعتیں جس میں پی ٹی آئی شامل تھی, پی ایم ایل کیو شامل تھا, پیپلز پارٹی شامل تھی, پی ایم ایل این بھی شامل تھی, انہوں نے میٹنگ کی فخر الدین ابراہیم صاحب سے جو جب تک چیف الیکشن کمشنر تھے, اور چاروں جو ممبر ہیں, اور کہا جناب جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ عدلیہ سے ناٹ بی فرام دی, دے شوڈ بی فرام دی. پھر ریکویسٹ کی چیف الیکشن کمشنر نے, اور میٹنگ ہوئی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی, اور بڑی مشکل سے منوایا گیا کہ جی آپ اپنے افسر دے دیں ٹو سرو ایز ریٹرننگ آفیسرز اینڈ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز بیکاز دیٹ واز اگینسٹ دا پالیسی. تو انہوں نے ریلیکسیشن دی, جبکہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ساروں کو آپ کے افسروں پر اعتماد ہے. چلیں ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے, اور بریک کے بعد کہ اب چیف منسٹر پنجاب کہتے ہیں جی فارمولیشن آف پارلیمنٹری کمیشن ہونی چاہیے, یہ پہلے کیوں نہیں تھی, بعد میں ہونا چاہیے. اور یہ ایک بیماری ہے پاکستان میں کہ جب بھی الیکشنز اپارٹ فرام دا 1970 اس میں بھی اب حرف آنے شروع ہو گئے کہ 70 کے الیکشنز were the best elections ever held in پاکستان. اس کے بعد یو نیم اینی الیکشن, ہر الیکشن کے بعد آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے, اینڈ نتھنگ از بین, آپ کہہ لیں کہ فورتھ رائٹ. ملٹری کے الیکشنز ہوں وہاں بھی خراب, ڈیموکریٹکلی وہاں بھی خراب. تو پھر ہم چاہتے کیا ہے؟ اتنا مسٹرسٹ ہے ہمارے اندر, اتنا ڈسٹرسٹ ہے, اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کیسے ریموو کریں گے؟ لیکن لیگلی ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ڈو وی موو آن اے نارمل کورس, اور اسی بکرنگ میں لگے رہیں گے کہ یہی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے آتی رہیں, اور جو آپ کے ایکچوئل ایشوز ہیں, یہ جو فلڈ ہے بیڑا غرق کر گیا پاکستان کا, 2.5 سال سے میں شور کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے, ریزروائر بنا لیں, کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کے, یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ نہیں ہوں گے. نہیں جی, وہی بات ہوئی جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, 2.5 لاکھ ادھر, 1 لاکھ ادھر, 2 لاکھ ادھر, اینڈ یو نو گیٹ آن اینڈ ڈو ان ایڈ ہاک بیسس. فوٹو آپس ہو گئے, ایک جا رہا ہے ادھر, ایک جا رہا ہے ادھر, وہ وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں, ہاں جی بڑا خیال ہے آپ کا غریبوں کا. نو نو نو, دس از آل ہاگ واش. دا پوائنٹ از کہ وی ڈونٹ ورک آن اے لانگ ٹرم بیسس. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد.
Welcome back to Q&A with PJ Mir. टॉक शो से इधर उधर होते रहेंगे और होना चाहिए, but the question arises, जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं हम इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम बड़ी वो फ्लाइंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जी उसने ये कहा, अखबार में इधर से आ गया, टीवी में इधर से आ गया, और हर इंसान एक अपना एक व्यू पॉइंट लेके बैठा हुआ है. और जैसे मैं पहले कहा है कि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हमारी सबसे डेंजरस पॉलिटिक्स है. यहाँ एक व्यू बन जाता है एंड देन इट स्लोली पेनिट्रेट्स इन ऑल द ड्राइंग रूम्स अक्रॉस द कंट्री. कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ड्राइंग रूम? पहले तो ये मुझे बताया ना जी, अब ये जो आपने कई पॉइंट्स रेज किए हैं, बताए हैं, आई डिडंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो, लेकिन आपने आवाम को एजुकेट किया है. द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डेंजरस इज दिस द ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, ट्विटर की, फेसबुक की, वहाँ तो देखिए जो माइंड मेड अप है ना, वो कांट चेंज देम. वो तो उनका तो ये एटीट्यूड होता है, माफ़ कीजिएगा, आई अपोलोजाइज इन एडवांस टू ऑल द पीपल ऑन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर. उनका तो काफ़ी ऐसे हैं जिनका ये होता है कि माई माइंड इज़ मेड अप, डोंट कंफ्यूज मी विद फैक्ट्स. तो जो आपको मैं इधर शुमार दे रहा हूँ, तो वो तो उससे तो वही फ़ायदा लेंगे जिनकी थोड़ी सी ओपन माइंड है ऑन दिस इशू. बट जिन्होंने अपने आप को मेंटली कन्विंस किया हुआ है कि जी ये तो धांधली हुई है, और धांधली हुई है, अब साबित नहीं हो सकी वो हमारी मिसफॉर्चून, या जो धांधली हम तुले हुए हैं इस बात पर कि धांधली हुई है. धांधली का सवाल ही आ जाता है पीछे कि धांधली कैसे हुई. जो वोट पड़े ना, वो PMLN को 14.8 मिलियन, 1 करोड़ 48 लाख वोट पड़े. PTI को 74 लाख, PPP को 70 लाख. PTI के और PPP के इकट्ठे करने वोट फिर भी PMLN से कम. ज़्यादातर अक्सरियत पंजाब में ही थी. अच्छा, अब अगर इतने वोट एक्स्ट्रा पड़े, पंजाब में अक्सरियत PMLN की, PTI की ओवर PTI was about 64 lakhs, 65 lakhs, और 117 सीटें PMLN ने पंजाब में जीती. आउट ऑफ 148 they won 117 seats. अब just to make the vote equal would mean कि जी आपने at the rate of between 200 to 400 ballot paper की stuffing की in each of 40,000 polling stations. ये मुमकिन है? Where was this done? Was it done at the polling stations? Polling stations पर तो दोनों पार्टीज के, खाली उन दो फरीकों के नहीं, PPP के और दीगर जमातों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं. तो वो पोलिंग एजेंट्स इजाज़त देते कि आप 40,000 पोलिंग स्टेशंस पर 64 लाख वोटों की स्टफिंग करें. इम्पॉसिबल. अच्छा, फिर कहाँ हुई कि जी आरोस के दफ्तर, वो जो पोलिंग जो रिज़ल्ट आते हैं वो कोई रात के 8 से लेके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उनके पास रिज़ल्ट आते हैं. एंड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग दे हैड डिक्लेयर्ड ऑल द रिजल्ट्स. तो इन दैट गैप ऑफ अबाउट 7-8 hours the returning officers with all the judicial staff, AROs, where are all judicial officers, उन्होंने बैग खोल के वो स्टफिंग की. लेकिन इमरान कहीं ना कहीं तो सही है ना. देखे ना, अच्छा, उन्होंने जो वो कहा कि जी वो कितने 25 लाख बैलेट पेपर्स मिसिंग फॉर्म 15 के हवाले से उन्होंने कहा. फॉर्म 15 का जो हिसाब है ना, पहले इससे कबल मैं आपको बतलाऊं कि जो रिजल्ट हैं वो फॉर्म 14 पर आते हैं. जब वो फॉर्म 14 का रिजल्ट लेके आते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उसका इंदराज फिर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 16 में करता है. फॉर्म 16 में वो करके वो रिजल्ट कम्युनिकेट कर देता है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक, तो अगर फॉर्म 14 और 16 हो, सारे मुकम्मल हों और जो कि थे और पेश हुए बिफोर द जुडिशल कमीशन, इलेक्शन प्रूव हो जाता है. दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, द इलेक्शन इज प्रूव. फॉर्म 15 हिसाब किताब होता है बिटवीन द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि जी मैंने आपको इनवॉइस में 1000 बैलेट पेपर भेजे ऑन एवरेज. आप फॉर्म 15 भर के मुझे बतलाएं कि उनका क्या इस्तेमाल था. फॉर्म 15 में होता है कि मुझे 1000 वोट मिले, 600 वोट इस्तेमाल हुए फॉर वेरियस कैंडिडेट्स, 400 वोट बाकी हैं, कुल 1000 साइंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर. This has got nothing to do with the candidate.
امیدوار کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از بٹوین دی پریزائڈنگ آفیسر اینڈ دا ریٹرننگ آفیسر. اور اگر کوئی فارم 15 مسنگ ہے تو ریٹرننگ آفیسر کی غلطی نہیں ہے, پریزائڈنگ آفیسر کی. دوسری بات, فارم 15 کے 2 اصل ہوتے ہیں. ایک وہ بیگ میں ڈالتا ہے جہاں کہ پایا گیا کہ 35% مسنگ ہے, اس کے پر بھی میں ابھی آتا ہوں. دوسرا وہ ڈائریکٹلی دیتا ہے ٹو دی ریٹرننگ آفیسر. اب جب یہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا فارم 15 مسنگ ہے فرام دی بیگز, تو الیکشن کمیشن نے جہاں یہ سب سے زیادہ الزام تھا کہ جی دیز آر دی ٹارگیٹڈ کنسٹیچوئنسیز, جس میں لاہور کی بہت سی کنسٹیچوئنسیز شامل تھیں, تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو بلایا, طلب کیا اور وہ ان کو کراس ایگزامن کیا. تو انہوں نے جو ریٹرننگ آفیسرز نے انہوں نے کہا جناب یہ لیں فارمز 15 جو ڈائریکٹلی ہمیں آئے تھے ہم پیش کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے انہوں نے پیش کر دیے. تو جو مسنگ فارمز بیگز میں تو مسنگ تھے بٹ دے ہیڈ دوز فارمز, اینڈ یہ بھی رپورٹ میں درج ہے that this is explained. ٹھیک ہے, پھر بھی کہیں تھوڑے بہت فارمز 15 مسنگ تھے بٹ اس میں کوئی پیٹرن نہیں تھا. اور جو مسنگ فارمز تھے نا, جو میں آپ بتاؤں 35% اوور آل تھے, اس کی تقسیم کیا تھی؟ 28% مسنگ ان دا پنجاب, 42% مسنگ ان KPK, یعنی کہ 50% مور مسنگ ان KPK ایز کمپیئر ٹو دا پنجاب. تو یہی وہاں دلائل پیش کیے گئے کہ جناب اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ جہاں زیادہ فارمز مسنگ ہیں وہیں PMLN جیتے ہیں. نو, جہاں زیادہ فارمز مسنگ ہیں ایکچولی PTI کینڈیڈیٹس ہیں پرویلڈ. تو آج جب آپ جج کورٹ گئے تو واٹ واز دی بیسک آؤٹ کم آف اٹ؟ سوری, جب آپ آج ہیئرنگ پہ گئے, جی جی, سو واٹ واز دا بیسک آؤٹ کم آف اٹ؟ آرگومنٹس جو میں نے آپ کو بھی یہی ساری ان کو پیش کی. یہ بھی ان کو کہا کہ اینڈ آر دی ججز کنونسڈ؟ جی جی ایبسلیوٹلی. یہ بھی ان کو کہا کہ جی جو آپ کو میں نے بتایا نا 272 حلقے تھے, تو ان کو میں نے بتایا کہ جناب 135 تو ایسے ہیں جہاں کوئی چیلنج ہوا ہی نہیں. نو چیلنج فرام اینی آف دا لوزنگ کینڈیڈیٹس فار 135 آؤٹ آف دیز 272. ان دا بیلنس 137 جہاں الیکشن پٹیشنز دائر ہوئیں 112 خارج ہو گئی ہیں. سو سم آر پینڈنگ, سم ہیو بین الاؤڈ, وہاں اپیلز آر پینڈنگ ان دا سپریم کورٹ. تو 135 پلس 112 آپ ایڈ اپ کریں, دیٹس 247 آؤٹ آف 272, 91%. 91% ریزلٹ اسٹینڈ کنفرمڈ. یہ بھی رپورٹ میں ہے. سو واٹ از عمران سے SIT بنا دینی چاہیے تھی and so on forth؟ SIT تو تب بنتی اگر کوئی باز النظر کیس بنتا, there was some prima facie case. آپ FIR تب درج کرتے ہیں یا درج So in effect are you saying there is no case? No case. With great respect, there is no case. اور دیکھیے, I freely admit and I told the PMLN people also کہ their media handling is far better than yours. Far better than yours. وہ میڈیا کو, سوشل میڈیا, other media, they control it much better. Their message goes across. مگر وہ ویسے ایک اور بات بھی ہے, جیسے اگر let us say I was someone from the PTI and I was telling you کہ دھاندلی ہوئی, that would be news. Every channel would be carrying it. جب میں کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, that's not news. That does not sell. Because you're in the driving seat. Okay. You know, that's human nature. The people are not interested in hearing کہ دھاندلی نہیں ہوئی. They are interested in hearing کہ دھاندلی ہوئی ہے. And overall, but آپ نے سارے elections دیکھے over a period of time, but do you think there are flaws in the Oh yes, certainly. اور اس پر to his credit, Salman Raja Sahab was representing the ECP, and under instructions he told the inquiry commission کہ جی during the course of the proceedings and even otherwise ہم نے خامیاں پائی ہیں. After the elections we ourselves held an internal review. وہ internal review report is part of the record, اور اس میں ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے. There are several areas where improvements are required. There was inadequate training of the presiding officers in particular. یہ جو گڑبڑ ہوئی about forms 15 کہ پراپرٹی بھرے نہیں گئے یا وہ سارے وہاں بیگز میں موجود نہیں تھے, inadequate training. They should have trained them better. پھر یہ جو تھوڑی بہت ان سم حلقات جو اوور پرنٹنگ ہوئی اضافی بیلٹس کی,
میں نے تو آپ کو اوور آل نیشنل ایوریج دیا نا کہ جی مجموعی طور پر کوئی ایکسیس نہیں ہوئی, مگر دیور انڈیویجول حلقات جہاں ہوئی, کوئی تقریباً 21 حلقے تھے جہاں ایکسیس بیلٹ پیپرز وہ پرنٹڈ اوور اینڈ ابو دی ایوریج. تو وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر سمن ہوئے ٹو دی انکوائری کمیشن, انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہوئے تھے, مگر وہ جو اضافی بیلٹ تھے ہم نے تقسیم نہیں کیے, اپنے پاس رکھے ایز اے ریزرو ان کیس آف نیڈ, اور الیکشنز کے فوراً بعد ہم نے ٹریجری میں جمع کرا دیے, یہ لیں رسید. So they were accounted for. I mean, it wasn't that something was not accounted for, but this was a flaw. کہ جی why should any number of, even in 21 constituencies, why should excess ballot papers be printed at all? Waste of money, waste of public money. اس طرح کے کوئی 7-8 چیزیں ہیں جس کی نشاندہی کی گئی ہے. But the election commission, the inquiry commission, the judicial commission came to the conclusion کہ یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی, ڈیلیبریٹ خلاف ورزی نہیں ہوئی. These are administrative lapses, shortcomings ہیں, not illegalities. Mind you, there is a difference between an illegality and آپ نے بیلٹ پیپر پر کوئی ایسی بات کی ہے by which your vote is identified, that is an illegality, that is not curable, that will invalidate your vote. But اس طرح کی جو باتیں ہیں, these are not illegalities, these are shortcomings. تو شارٹ کمنگس کے باوجود ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر دی الیکشنز ور ہیلڈ فیئرلی اینڈ ان اکارڈنس وتھ لا, اینڈ اٹس اے کیٹیگوریکل فائنڈنگ. اوکے شاہ صاحب, ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, وی آلویز ایکٹ اینڈ ری ایکٹ, کہ جب ایک ڈیزاسٹر آپ کو ٹچ کر جاتا ہے, لیکن اب جس طرح یہ الیکشنز کا آپ لے لیں, اب ہمارے چیف منسٹر یہاں کہتے ہیں ہوز ایکچولی گوئنگ تھرو اے فیلنگ ہیلتھ پیریڈ, کہ ایک پارلیمنٹری commission honi chahiye, formulation of a parliamentary commission which should continue with the probe. But shouldn't this have been taking place long before? I think ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. I hope we hope he gets better. He gets better. خیر یہ تو اب بات ہٹ کے ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پارلیمنٹری کمیشن کی کوئی ضرورت ہے. خام خواہ آپ نے جو مطلب کہ we will be reopening issues which we don't need to reopen. We should move forward. یہ ضرورت نہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی بنائیں. اگر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنانا چاہتے ہیں آن فلڈ, سیلاب کے کنٹرول کے لیے, یا آن انرجی, آن دی اکانومی وغیرہ, آئی وڈ بی آل فار اٹ. اوکے, بٹ دس سارٹ آف کمیشن آئی ٹیسٹ. اب آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا دکھتی رگ کو چھیڑا ہے, کہ فلڈز جو ہیں پاکستان میں ہر سال آتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ کسی کو بٹھاؤ, کمیٹی بٹھاؤ, یہ کیوں نہیں بٹھاتے؟ برباد ہمارے گاؤں والے ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے, اور ہوگا, ہندوستان نے پانی چھوڑنا ہے, اور ہم نہیں کچھ کرتے, کیوں؟ وائے؟ کمیشن تو پہلے بیٹھے ہیں, یعنی کہ نہیں بیٹھے. یو ول فائنڈ اف یو سرچ فار اٹ, اگر آپ مجھے پتا ہوتا تو آئی وڈ ہیو ریچڈ اٹ آؤٹ اینڈ ٹولڈ یو اباؤٹ اٹ, کہ فلڈ کمیشن کی انکوائری رپورٹس ہیں. مور دین ون کمیشن ہیز بین کانسٹیٹیوٹڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو رپورٹ اباؤٹ. سو وائی نو ایکشن؟ مگر وہ ہاں, دیٹس دا پوائنٹ. دیٹ از دا پوائنٹ. وہ عمل کی بات ہے, عمل نہیں ہوا, عمل ہونا چاہیے. بٹ isn't that a criminal neglect? ہم دیکھیں نا پبلک آفس میں اب بیٹھے ہیں. It is certainly a neglect. But doesn't it tantamount to criminality? We shouldn't use criminal کا وہی پھر سوال آ جاتا ہے نا کہ آپ کرپشن کہہ لیں, intellectual corruption. But it is certainly neglect. Yes, I would agree with you that it is neglect, and اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بند ہیں آپ کے, ان کی جو ریپیئر ہے, it should start in October, November, not in the month of May. جی یہ انفارچونیٹلی آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے نا, تو اگر منتھ آف اپریل مئی میں یہ ریپیئر ہو تو پھر کرپشن ضرور ہوگی, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جون جولائی میں اگست میں پانی آ جائے گا اور وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے. ہم نے وہ کہیں گے جی ہم نے تو مٹی ڈالی تھی, ہم نے تو اسٹرینتھننگ کی تھی, تو کوئی وہ پیریڈ فار مانیٹرنگ یا چیک نہیں ہوتا. But if you start the work in the month of August, or in the month of September or October or November, immediately after the flood season, then there is proper time to check کہ جی واقعی کام ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اچھا شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں, as a citizen, just moving off the subject a little while, how imminent is it کہ ہمارے پاکستان میں ہم پانی کی پریزرویشن کریں؟
اب ہندوستان نے پانی روکا تھا پھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنا نہیں روک سکتا جتنی کیپیسٹی ہے. یہ پانی جا کے سمندر میں جائے گا یا ہمیں تباہی پہ لے کے جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اب کالا باغ ڈیم پہ بڑے لوگ شور کرتے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے, سندھ برباد ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو اب سندھ برباد نہیں ہو رہا فلڈز کے ساتھ؟ جی اس میں ویسے میں آپ کو بتلاؤں کہ جو ہمارے اس پر خیر آپ ایک الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں, مگر جو ہمارا ریور سسٹم ہے جو 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, تو ان میں جو ایوریج فلو ہے, ایوریج not in a flood year but average flow is about 144 million acre feet. جی تو اس میں سے تقریباً 40 ملین ایکر فلیٹ goes into the sea on average. 103, 104, 105 استعمال ہوتا ہے in your canal system, 40 کے قریب it goes into the sea. کالا باغ ڈیم کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے 6 ملین ایکر فیٹ. So even after you, if and when you build Kala Bagh Dam, but even after you build Kala Bagh Dam, آپ 6 ملین ایکر فیٹ کی اسٹوریج کر سکیں گے. 34 ملین ایکر فیٹ will still flow to the sea. By building Kala Bagh Dam, by itself that will not stop the floods. That will not but it will to some extent control it, yes, it will reduce the impact. Magar you need many more dams. I mean, not just Kala Bagh Dam, you need Dasu Dam, you need Basha, you need perhaps some other locations where you build dams. And you need certainly the embankments on either side of the main rivers, especially the Indus, in order to control the floods. کراچی ہم دیکھتے ہیں وہاں سخت قلت ہے پانی کی, پانی نہیں ملتا. یہی دریا ہے جو وہاں جا رہا ہے, آپ ایک چینل بنا کے کراچی کے پاس ایک ریزروائر بنا لیں, وہیں سے کراچی کو فیڈ کریں, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ہاں یہ ویسے تو کراچی کے قریب ڈیم ہے, دیر از دا ہب ڈیم, ناٹ آئی تھنک ہب ڈیم سے کراچی فیڈ ہوتا ہے. یو پروبیبلی نیڈ مور ڈیمز آلسو, مگر اگر آپ پلینز میں ڈیم بنائیں نا اٹس ویری مچ مور ایکسپینسو. کالا باغ ڈیم کی وہ نیچرل سارٹ آف باؤنڈریز ہیں یا والز ہیں, اینڈ یو اونلی ہیو ٹو ڈیم اپ ون پارٹ آف دا ریور. To build a dam in a plain is a much more expensive thing. It's not. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اب جوڈیشل کمیشن تو آ گئی, اب ایک تھوڑی سی بہت بازی ہو رہی ہے, ہاں جی عمران خان خراب ہو گئے یا PMLN خراب ہو گئی, اس میں وکٹر کون رہا ہے؟ Victor, I'll come back to this. I don't look at it in terms of victory or defeat. Victor 46 million 4 crore 60 lakh voter. They are the victors. They are the victors کہ جو انہوں نے mandate دیا, that has been validated. And would you agree that Imran actually initiated something which has resulted into, at least in some result? I think it has served the purpose کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو شک و شبہات تھے وہ ختم ہوئے. That's very important. کہ جی that has happened. اور جو ویسے تو انکوائری کمیشن کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان میں یہ ٹرم آف ریفرنس نہیں تھا کہ وہ تجاویز پیش کرے, مگر جو انہوں نے 6, 7, 8 باتوں کی نشاندہی کی, شارٹ کمنگز آف دی الیکشن کمیشن, اس سے امید ہے کہ سم پازیٹیو ریزلٹس ول کم. وہ نشاندہی جو انہوں نے کی ہے, وہ جو خامیاں ہیں وہ اگلے الیکشن سے پہلے پوری ہوں گی. اینڈ لاسٹ کوشچن کہ یہ جوڈیشل کمیشن نے تو ایک اپنا ڈیسیجن دے دیا ہے, یہ باقی کمیشنیں جو بیٹھتی ہیں یہ ان کو کیا پرابلم ہے یہ ریزلٹس نہیں دیتے؟ میرے خیال میں ریزلٹس وڈ فالو جس طرح اس کمیشن کے اگلے دن ساروں کو پتہ چل گیا کیا رپورٹ ہے. ایوری بڈی گاٹ ٹو نو آف دا رپورٹ ود ان 24 hours. اسی طرح باقی کمیشنز کا بھی ہونا چاہیے. It should be public property. The moment the commission makes its report, it should become public property. Thank you very much, Shahid Hamid. یہ تھے former Governor Shahid Hamid and of course a lawyer who has represented PMLN in the Judicial Commission. اور آپ نے جیسے ان کی باتیں سنی, ایک ہوتا ہے ہوائی فائر کہ ہوائی فائر ہاں جی وہ یہ ہو گیا, اس کا نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قانونی, آپ کہہ لو ایک بحث اور قانونی ریٹرنز, وہ آپ نے سنے آج. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے اس کو ایک پازیٹیو وین میں دیکھیں, اس کو یہ نہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. اینڈ آئی تھنک چودھری نثار نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ PTI اور PMLN دونوں نے ایک لیسن اس سے سیکھا ہے. اینڈ لیٹس موو آن. دا کوشچن ارائزز اف وی ڈونٹ موو آن, اور اسی دلدل میں پھنس گئے کیونکہ فلڈ تو بڑے ہیں, ان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, تو اگر اسی دلدل میں پھنسے تو پھر قومی کام کون کرے گا؟ پلیز لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان فرسٹ. خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। हॉट टॉपिक हमारे डेली चेंज होते रहते हैं और कोल्ड टॉपिक्स को हॉट को कोल्ड कर देते हैं हम। और मैं कई दफ़ा कहता हूं कि जब हम कश्मीर की भी बात करते हैं व्हेन एज एंड व्हेन नेसेसरी इसको उठा देते हैं और नहीं है तो उसको अब बैक बर्नर पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कम से कम 2.5-3 साल तक एक बैंड बजती रहती है और बजाते रहते हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं थे, इलेक्शन में रिगिंग हुई, और ये चीज़ चलती रहती है। रॉन्ग और राइट ये तो जजेस का काम है, ट्राइब्यूनल्स का काम है, और जो जुडिशल कमीशंस बनाई जाती हैं अभी बनी, इसका क्या बना ये भी आज इस पर बात करते हैं हम। और मोर टू द पॉइंट, ये जो 35 पंचेस, मेरे पास ओरिजिनल एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जिसमें नजम सेठी वर्सेस शायद मसूद डॉक्टर, उसमें कहा जाता है कि जी शायद मसूद साहब कहते हैं कि इमरान खान इज द ओरिजिनेटर ऑफ द एलिगेशंस of 35 punches and the answering defendant is not responsible for the act of others. अब ये कोर्ट का एक स्टेटमेंट है जो कि अंडर ओथ शायद ने दिया है। फिर वो कहते हैं कि all the facts narrated above have been floated by Imran Khan himself and blah blah blah. The question arises, इमरान कहते हैं कि मुझे इन्होंने बताया, ये कहते हैं इमरान ने बताया, ये एक और कंट्रोवर्सी, इसमें एक और एंकर का भी नाम आता है। तो वो कहते हैं जी कि बड़े क्रेडिबल एंकर्स थे। नाउ क्रेडिबिलिटी आई थिंक आई नो बेटर देन इवन इमरान कैन कंसीव ऑफ और इवन ड्रीम ऑफ थिंकिंग। द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरह आप कह देते हैं कि भाई वो ठीक है वो नहीं है। आज मेरे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद हैं, आज इनसे बात होती है जुडिशल कमीशन पे कि कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई और उसके जो फिर बाद में आप कह लें कि नैरेटिव्स हैं आपने हर तरह सुने, ये लीगली रिप्रेजेंट भी करते रहे और इनका एक व्यू पॉइंट भी है, लीगल व्यू पॉइंट, वो आज मैं इनसे लूँगा। लेकिन चौधरी निसार, इमरान खान, सिराजुल हक एंड सो ऑन फोर्थ, ये जितने भी हमारे ताहिरुल कादरी साहब, ये क्या कहते हैं, ज़रा इनकी एक ज़बानी सुनिए। 2.5 करोड़ फॉर्म 15 मिसिंग है, यानी 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग है फॉर्म 15 में से। अब मैं समझना चाहता हूं कि कैसे ये इलेक्शन को उन्होंने कह दिया कि कानून के मुताबिक है, जब ये इतना बड़ा वोट मिसिंग है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है कोई, और ये कानून कहता है कि इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं अब एक इंसान हूं, मेरा ये हक है कि मैं जो मुझे तकलीफ हुई है, और मैं सच बताऊं कि मुझे इसकी तकलीफ भी हुई है इस रिजल्ट की, और जो तकलीफ हुई है मैं बताना चाहता हूं कि वो क्यों हुई है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, जबरदस्त किस्म का उन्होंने किया, तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ती रही। अब ये वर्डिक्ट देते हैं जो कि कभी पाकिस्तान में हमें नहीं पता चलना था इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। इससे इस तरह की जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, ये इससे हमारा इलेक्शन प्रोसेस इंशाल्लाह जो भी होगा आगे ठीक हो। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं चीफ जस्टिस को, जबरदस्त उन्होंने कमीशन की, सिर्फ मायूसी ये कि अधूरा छोड़ गए और थोड़ा आगे ले जाते, SIT का इस्तेमाल कर देते, क्योंकि मेरे सवालात तो वहीं के वहीं रह गए। जो आरओज का रोल था, मैं बड़ा तफसील में कह बैठा हूं कि बैलेट पेपर्स भी उनके पास, कंसोलिडेशन पे भी कोई नहीं साथ, फॉर्म 15 भी नहीं कि वो बैलेट पेपर गया किधर है। तो ये तो इसका तो कोई जवाब है ही नहीं इसमें। अगर SIT बन जाती तो ये मेरे सवाल का जवाब हो जाता, और मैं हो सकता है मैं गलत होता। ये सबक है PTI के लिए कि मसाइल चौराहों में और गलियों में हल नहीं किए जाते। एक जमहूरी निजाम में और एक जमहूरी और सियासी जमात के लिए जो सबसे मौसर प्लेटफॉर्म होता है वो पार्लियामेंट होता है, आला अदालतें होती हैं, मुज़ाकरात का टेबल होता है। और ये साबित हो गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के कि आला अदालतें इल्जामात को सामने रख के नहीं, मीडिया ट्रायल को सामने रख के नहीं, लंबे चौड़े बयानात को सामने रख के नहीं, हकाइक और शवाहिद को सामने रख के फैसले करती हैं। ये सबक हमारी हुकूमत के लिए भी है कि जहां एक तरफ, और ये प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, एक वाज़ेह
جو سوچ ہر مسلم لیگ نون کے ورکر اور لیڈر کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، اس پہ کوئی بینڈ بجانے یا جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جوڈیشل کمیشن کے بنوانے کی نہ ضرورت تھی نہ جواز تھا، یہ نقصان دہ عمل ہے۔ ان کو جواز فراہم کرنے کی شکل بنتی ہے نا، جو کامن آدمی پڑھے گا وہ یہی کرے گا، تو ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو بتایا بھی تھا ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے ان سے ملاقات کر کے بتایا بھی تھا ایسے کمیشن میں نہ جانا۔ اگر ان کا بنایا ہوا کمیشن انہیں قاتل قرار دے دے یا ان کی طرف انگلی اٹھا دے ذمہ داری کی، تو وہ سال گزر جائے رپورٹ شائع نہیں ہوتی، اور ہم ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اوپر سید باقر علی نجفی جو جج تھے، ان کی کمیشن رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مہینوں سے ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے ایک کلین اور شفاف الیکشن کے لیے تجاویز نہیں دیے، اگر یہ بھی دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ اس طرح جہاں جہاں بد انتظامی ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن نے ان ذمہ داران کے حوالے سے کچھ بھی طے نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا سب کو، کیوں جی آپ نے سب کو سن لیا؟ سو فرسٹ آف آل واٹ کائنڈ آف reservations or comments do you have on that? 4-5 باتیں۔ پہلی بات تو جیسے آپ نے ذکر کیا، میں جوڈیشل کمیشن کے سامنے پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہا تھا۔ دوسری بات، میں اتفاق کرتا ہوں چودھری نثار صاحب سے کہ اس میں ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی جب ہم پیش ہوئے تو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، اصل کام تو یہ تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا جو سب سے زیادہ بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی شک یا شبہات تھے 2013 کے الیکشنز کے، وہ دور ہو گئے۔ انہوں نے ہر سوال کا ٹھوس جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اگر کسی کی فتح ہوئی ہے تو فتح تو ہوئی ہے وہ 46 ملین 4 کروڑ 60 لاکھ ووٹر جنہوں نے اپنا قیمتی ووٹ 11 مئی 2013 کو استعمال کیا، اور وہ ویلیڈیٹ ہو گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق جو آپ نے ووٹ استعمال کیا قانون کے مطابق تھا، قانون کے مطابق الیکشنز ہوئے۔ اب عمران خان صاحب نے 2-3 سوالیہ نشان مسنگ فارمز کی بات کرتے ہیں جی، فارم 15 کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے ساتھ ہی وہ اضافی بیلٹ کا سوال ہے۔ اضافی بیلٹ کا یہ میں آپ کو بتلاؤں کہ جو ہمارے 272 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، ان میں جو رجسٹرڈ ووٹس جو انتخابی فرشتے ہیں الیکٹرل رولز، ان میں 86 ملین یعنی کہ 8 کروڑ 60 لاکھ ووٹروں کا اندراج ہے۔ اتنا ہی صوبائی اسمبلی، تو یہ اس کا کل میدان بن جاتا ہے 17 کروڑ 20 لاکھ۔ تو آپ کو 17 کروڑ 20 لاکھ بیلٹ پیپر تو کم سے کم چھاپنے تھے۔ اچھا، مگر یہاں سٹوری مکتی نہیں ہے، کیونکہ جو جب چھپتے ہیں تو وہ لوز فارم میں نہیں ہوتے۔ تو گویا اگر کسی پولنگ اسٹیشن پر 1250 ووٹ کا اندراج ہے تو وہاں 1300 ووٹ چھاپے جائیں گے، 13 تھدیاں 100 ووٹس کی۔ اگر 1300 ہیں تو 1300 ہی ووٹ چھاپے جائیں گے۔ اگر 1201 ہیں تو وہاں بھی پھر 1300 ووٹ چھاپے جائیں گے۔ تو کچھ حلقے ایسے ہوں گے، اور جب ایکشن پلان بنا الیکشن کمیشن نے اور چاروں پروونشل الیکشنز کمشنر کو بھیجا، تو اس میں وہ جو فارمولا انہوں نے دیا وہ یہی تھا کہ آپ راؤنڈنگ اپ کریں گے ٹو دا نیئرسٹ 100، ناٹ دا نیئرسٹ 100 بٹ اپورڈز ٹو دا نیئرسٹ 100۔ اچھا، اب مجموعی طور پر اس کا یہ مطلب تھا کہ 17 کروڑ 60 لاکھ یا 17 کروڑ 70 لاکھ یعنی کہ 5%، 5 سے لے کے 6% آٹومیٹک اضافہ تھا اس نمبر میں۔ کتنے چھپے؟ 18 کروڑ 10 لاکھ اضافی ووٹ۔ کیوں چھپے؟ وہ جب آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان، مینیجنگ ڈائریکٹر سیکورٹی پرنٹنگ پریس کراچی، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی اس لیے ہی چھپے کیونکہ تقریباً 20 یا 25 حلقے ہیں
جہاں ہمیں ری پرنٹنگ کرنی پڑی. ری پرنٹنگ کیوں؟ کیونکہ آخری وقت تک ہائی کورٹس میں اپیلیں زیر سماعت تھیں اور جہاں بھی اپنے آرڈر میں ہائی کورٹ یہ کہتا تھا کہ جی فلانے کا نام آپ فہرست سے نکال دیں, فلانے پیپر کی ری پرنٹنگ ہوتی تھی. یہ آخری وقت پرنٹنگ ہوئی. اور یہ مطلب کہ کتنی ری پرنٹنگ ہوئی؟ وہی 40 لاکھ. وہ 40 لاکھ جب آپ نے منع کیا تو اوور آل مجموعی طور پر اتنے ہی بیلٹ پیپر چھپے جتنے چھپنے چاہیے تھے قانون اور فارمولا کے مطابق. اب بات آتی ہے جو ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے اور سننا چاہتا ہے کہ یہ ایلیگیشنز جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں الزامات, یہ الزامات کیا تھے؟ الزامات یہ تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جو بنیادی الزامات تھے نا جی, جب انہوں نے جو ان کی پہلی فائلنگ کی پی ٹی آئی نے, وہ یہ تھے کہ جی الیکشن چوری ہوا ہے. میں الزامات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کئی الزامات, یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا, وہ کورٹ نے تو اس میں بات نہیں کی ہے. نہیں, وہ اس پر آتے ہیں, مگر جو ان کا بنیادی الزام یہی تھا کہ جی چوری کی ہے. اچھا, اب وہ چوری کہاں کی ہے؟ یا کی ہے بلوچستان میں یا کی ہے پنجاب میں. سندھ یا کے پی کے کا اس میں ذکر نہیں تھا جی. اور یہ کہیں الزام انہوں نے نہیں, ساری 2.5 مہینے یہ پروسیڈنگز چلیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام نہیں آیا کہ سندھ یا کے پی کے میں چوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بلوچستان میں چوری ہوئی ہے یا پنجاب میں چوری ہوئی ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے ہم نے جواب یہ دیا, پہلے آپ بلوچستان لے لیں پھر میں پنجاب پر آتا ہوں, کہ بلوچستان میں 13 لاکھ ووٹر نے اپنا حق استعمال کیا. 13 لاکھ. 14 قومی حلقے ہیں, 51 صوبائی حلقے ہیں. صوبائی حلقوں میں مجموعی طور پر جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ 24,000 ہے, صرف 24,000. جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں ان کا مجموعی ووٹ 40,000 ہے, اور اکثر ایسے حلقے ہیں جہاں ان کا امیدوار تھا ہی نہیں. تو چوری کہاں سے کیا؟ مطلب اگر کسی کے پاس کچھ ہو, مینڈیٹ ہو, تو وہی آپ چوری کر سکتے ہیں نا. اچھا, اور چوری کس نے کیا؟ نیشنل اسمبلی میں 14 حلقوں میں سے پی ایم ایل این نے خالی 1 سیٹ جیتی. 13 سیٹیں یا آزاد امیدوار یا جے یو آئی یا پختون ملی یا نیشنل پارٹی انہوں نے جیتی. تو وہ جہاں تک, اور جہاں انہوں نے جیتی وہاں الیکشن پٹیشنز ہوئے, سارے الیکشن پٹیشنز خارج ہو گئے, تمام کے تمام الیکشن پٹیشنز خارج ہو گئے. تو کس نے چوری کی, کس سے چوری کی, وہاں یہ تو بلوچستان کا معاملہ یہیں ختم ہو گیا. پنجاب میں 148 نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں. ان میں یہ سامنے آیا الیکشن کمیشن کے کہ ان میں سے 6 تو ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی کا امیدوار تھا ہی نہیں. 79 ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے مگر ان کی پہلی پوزیشن بھی نہیں آئی, دوسری پوزیشن بھی نہیں آئی, تیسری, چوتھی یا 5ویں پوزیشن آئی. تو اگر آپ نے جو چوری ہوتی ہے نا, وہ چوری تو ہو سکتی ہے, جو وننگ امیدوار ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے اس سے چوری کر سکتا ہے, جو تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر یا 5ویں نمبر پر آیا اس سے چوری نہیں ہو سکتی. اور اس میں 79 میں سے 56 ایسے تھے, 54, جہاں کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کی ضمانت ضبط ہو گئی, اتنے کم ووٹ ملے. تو 85 تو یہاں ختم ہو گئے. جو باقی تھے, باقی 85, 15, 63, اس میں سے 8 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پی ٹی آئی کامیاب تھی, 55 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پی ایم ایل این کامیاب تھی, 55. ان 55 سیٹس میں کتنے الیکشن پٹیشن پی ٹی آئی نے دائر کیے؟ 18 الیکشن پٹیشن. کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ 13 خارج, 1 میں کامیابی اور 4 ابھی تک پینڈنگ ہے. 1 وہ کون سی؟ خواجہ سعد رفیقی, اور وہ بھی سپریم کورٹ نے وہ آرڈر جو ہے وہ سٹے کر دیا. تو 1% 1 کامیابی آؤٹ آف 148, لیس دین 1%. تو کہاں چوری ہوئی؟ چلیں اس پہ ہم اور بات کرتے ہیں, بریک کی طرف چلیں گے, اور بریک کے بعد یہ لیول کہتے ہیں نا, وہ کتنی سطح, یہ کتنے لیولز آف پروف ہیں یا ایویڈنس ہے کہ جو کہ دیا گیا ہے, کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب چوری کی بات کرتے ہیں تو واز دیر اینی ایکچوئل تھیفٹ, اس پہ بھی بات کریں گے. بٹ دیر آر لاٹس آف ادر سبجیکٹس آن پوائنٹس جو کہ ریز کرنے والے اور ایشو ہے, اور دونوں سائڈ سے, کیونکہ چودھری نثار نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کو ایک لیسن ملا ہے فور دا بیٹرمنٹ آف دی الیکٹوریٹ. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد.
Welcome back to Q&A with PJ Mir. मेरे साथ शाहिद हामिद, former governor पंजाब and of course a leading lawyer. इन्होंने represent किया है PMLN को Judicial Commission में and of course आज ही ये जजेस के सामने थे और उनसे बातचीत भी हुई और उसका भी मैं पूछता हूँ. लेकिन I want to know शाहिद साहब के ये standards of proof की जब हम बात करते हैं, क्या standards रखे गए इसमें? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जी. क्रिमिनल ट्रायल में ये होता है कि यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जी, एक शक व शुबा है ही नहीं, इसी बंदे ने कत्ल किया था, इसी बंदे ने चोरी की थी, इसी बंदे ने साजिश की थी. तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जो दलाइल पेश हुए थे वो यही थे कि जनाब ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है, इनसे चोरी हुई है, साजिश हुई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए. पीरजादा साहब की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे पीटीआई की, वो ये था कि नहीं जनाब ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, आप इंक्वायरी कमीशन है. हफीज पीरजादा जी, हफीज पीरजादा. एक सेकंड जरा मैं आपको आई जस्ट वांट टू पुट यू ऑन अ पॉज. इन्होंने हफीज पीरजादा साहब की बात की है. एट दिस मोमेंट इन टाइम हफीज पीरजादा साहब इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन. रॉयल बर्कशायर हॉस्पिटल में है वो एंड आईसीयू में थे एंड वी आर होपिंग दैट ही गेट्स बेटर. उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं उनकी बीमारी में, बट वी आर ऑल होपिंग कि वो ठीक होंगे इंशाल्लाह. वी हैव आल्सो बीन इन टच विद हिज फैमिली और हमने भी उनके लिए दुआ की है और सब उनके लिए दुआ गो हैं. बहरहाल उनकी तरफ से ये दलाइल पेश किए गए कि जनाब इसको आप, सिंस यू आर एन इंक्वायरी कमीशन, यू आर नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, तो जो सिविल केसेस में होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बैलेंस ऑफ एविडेंस क्या है, वो आप स्टैंडर्ड अप्लाई करें. उनकी बात मानी गई. मेरे स्टैंडर्ड नहीं उन्होंने लिए. स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो और ये रिपोर्ट में दर्ज है, तो वो जब मैंने बात सुनी ना, वो मेरे से तो मुझे तो बिल्कुल उसकी कोई समझ नहीं आई. जब उन्होंने कहा जी कोई नजरिया ज़रूरत की बात हुई, सुनने में आया अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या भाई, आपकी बात तो मानी गई. जो स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया दैट वाज बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो ये मुझे बताइए, ये फिर बाद में वो जो कहते हैं ना, वो ये चीज़ें निकालना, वंस डिसीजन हैज बीन टेकन, व्हाई दैट. एंड ऑल्सो ये सारा जो आपका ये जो जुडिशल कमीशन चला है, ये हेयरसे पे चला है. और आपने जैसे कहा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ की आप बात करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर. देखिए हेयरसे पर नहीं चला, हेयरसे भी कुछ बातें हुई. इमरान ने तो 35 पंचर लगवाए थे बड़े, उसका जिक्र आया नहीं कहीं. नहीं, वो तो अदालत में तो नहीं आया ना. ये तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि नजम सेठी साहब केम एज अ कोर्ट विटनेस. तो कोर्ट विटनेस का ये मतलब होता है कि हर फरीक जरा कर सकता है. तो उन पर जरा हुई, बहुत से उनसे सवाल पूछे गए, उनकी जरा में ये सामने बात आई. मैंने भी जरा की, हफीज पीरजादा साहब ने भी की, औरों ने भी की. तो वो सामने ये बात आई कि जी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जिसको लगाना था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस बंदे को चीफ सेक्रेटरी लगा दें, और वो थे जो मौजूदा हैं चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी साहब. तो इस पर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया, तो वो अपॉइंटमेंट रद्द हो गई, इट वॉज कैंसल्ड. और फिर जावेद इकबाल साहब को विद इमरान खान कंसेंट उनको चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया. फिर ये आया कि जी नजम सेठी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से लेके पटवारी तक रद्दोबदल की, और उनसे पूछा गया कि जी आपने ये क्यों की. उन्होंने कहा सो एज टू एंश्योर एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी. फिर उनसे ये पूछा गया कि जी आपका राब्ता था विद शरीफ बरादरान. उन्होंने कहा कि आखिरी दिन, इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन, आई कन्वेड टू हिम सिक्योरिटी कंसर्न्स, और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स इमरान खान साहब के भी थे. दोनों को मैंने मशवरा दिया कि जी आप आखिरी दिन के जो आपके जलसे हैं वो कैंसिल कर दें. दोनों ने बात नहीं मानी, दोनों ने वो जलसे किए. हमने उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, और ये भी कहा कि जी इलेक्शन के दौरान एक या दो मरतबा इमरान खान साहब ने मेरे से रब्ता कायम किया था फॉर फैसिलिटेटिंग हिज कैंपेन इन सर्टन एरियाज. वो आई प्रोवाइडेड दैट हेल्प. सो देयर वाज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी. 35 पंक्चर की बात उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. ये क्यों, ये बताएं मुझे. ये तो मैं तो नहीं बतला सकता ना. ये तो बात आपको, क्योंकि इमरान ने तो बहुत शोर किया दोनों के अंदर हर जगह. जी किया, और ये बात तो इमरान साहब बतला सकते हैं या हफीज पीरजादा साहब बतला सकते हैं, मगर 35 पंक्चर की कोई बात हुई नहीं. और मेरे ख्याल में वो मेरा अपना अंदाजा है. लेकिन फिर चीफ जस्टिस की भी कोई बात नहीं हुई.
وہ چیف جسٹس تو ایویڈنس پر اس نے جانا ہے نا. اگر اس کے کسی الزام کے متعلق کوئی اسی طرح افتخار چودھری صاحب کی بات, افتخار چودھری صاحب کے متعلق اور رمدے صاحب کے متعلق اور دیگر جج صاحبان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے, مگر نہ ان کو بلایا, نہ ان کی پھر وہ ایکچولی پی ایم ایل کیو نے انہوں نے جو تقریر کی تھی ریٹرننگ آفیسرس کو وہ پیش کر دی تھی, اور وہ پھر میں نے پڑھی اور اس کا ذکر ہے رپورٹ میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے بڑا اسٹرکٹلی ریٹرننگ آفیسرس کو کہا ہے کہ یو آر ٹو ڈو یور جاب اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. آپ عدلیہ کے نمائندے ہیں, ڈونٹ لیٹ دی عدلیہ ڈاؤن, پرزرو دا ریپوٹیشن. یعنی کہ انہوں نے سختی سے کہا کہ یو آر ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز فریلی, ٹرانسپیرنٹلی, فیئرلی, اور عدلیہ آپ کے پیچھے, آپ بالکل خوفناک نہ ہونا, کسی سے نہ ڈرنا. اور مطلب کہ وہ ظاہر ہے ویسے بھی جوڈیشل آفیسرز یہ جتنے بھی آر اوز تھے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے, ریٹرننگ آفیسرز تھے, اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے, یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے, یا سینئر سول جج تھے, یا سول جج تھے, تو وہ تو سرکار کے ماتحت نہیں ہوتے, ان کی تو کوئی لنک نہیں ہوتی وتھ اینی پولیٹیکل پارٹیز. وائی شوڈ دے؟ یہی میں نے جب میں بحث کر رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ جناب یہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کا کیا لنک ہے ود دا پی ایم ایل این اور ود اینی پولیٹیکل پارٹی؟ But why did the president, former president Asif Zardari ring up Imran? یہ ان سے پوچھیں. مطلب کہ یہ الزام بنیادی طور پر غلط تھا, بالکل غلط تھا, بے بنیاد تھا, اور ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف ایک لفظ نہیں آیا, ایک جو شہادت پیش ہوئی, نہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہ اورل ایویڈنس کہ ان کا کوئی کسی سیاسی جماعت سے لنک تھا. اسی لیے اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد جو افتخار چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ کہا اینڈ رائٹلی, آئی اسٹینڈ فلی vindicated, not only I but all the district and district returning officers and returning officers جتنی. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کس طرح, یہ کیونکہ جوڈیشل پالیسی تو یہ تھی کہ جی وہ نہیں سرو کریں گے ایز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز. سپتمبر 2012 الیکشن سے کوئی 8 ماہ قبل 16 جماعتیں جس میں پی ٹی آئی شامل تھی, پی ایم ایل کیو شامل تھا, پیپلز پارٹی شامل تھی, پی ایم ایل این بھی شامل تھے, انہوں نے میٹنگ کی فخر الدین ابراہیم صاحب سے جو جب تک چیف الیکشن کمشنر تھے, اور چاروں جو ممبر ہیں, اور کہا جناب جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ عدلیہ سے ہوں, not be from the they should be from the. پھر ریکویسٹ کی چیف الیکشن کمشنر نے, اور میٹنگ ہوئی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی, اور بڑی مشکل سے منوایا گیا کہ جی آپ اپنے افسر دے دیں ٹو سرو ایز ریٹرننگ آفیسرز اینڈ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز بیکاز دیٹ واز اگینسٹ دا پالیسی. تو انہوں نے ریلیکسیشن دی, جبکہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ساروں کو آپ کے افسروں پر اعتماد ہے. چلیں ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے, اور بریک کے بعد کہ اب چیف منسٹر پنجاب کہتے ہیں جی فارمولیشن آف پارلیمنٹری کمیشن ہونی چاہیے, یہ پہلے کیوں نہیں تھی, بعد میں ہونا چاہیے. اور یہ ایک بیماری ہے پاکستان میں کہ جب بھی الیکشنز ہیں, اپارٹ فرام 1970 اس میں بھی اب حرف آنے شروع ہو گئے کہ 70 کے الیکشنز were the best elections ever held in پاکستان. اس کے بعد یو نیم اینی الیکشن, ہر الیکشن کے بعد آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے, اینڈ نتھنگ از بین, آپ کہہ لیں کہ فورتھ رائٹ. ملٹری کے الیکشنز ہوں وہاں بھی خراب, ڈیموکریٹکلی وہاں بھی خراب. تو پھر ہم چاہتے کیا ہیں؟ اتنا مسٹرسٹ ہے ہمارے اندر, اتنا ڈسٹرسٹ ہے, اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کیسے ریموو کریں گے؟ لیکن لیگلی ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ڈو وی موو آن اے نارمل کورس, اور اسی بکرنگ میں لگے رہیں گے کہ یہی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے آتی رہیں, اور جو آپ کے ایکچوئل ایشوز ہیں, یہ جو فلڈ ہے بیڑا غرق کر گیا پاکستان کا, 2.5 سال سے میں شور کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے, ریزروائر بنا لیں, کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کے, یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ نہیں ہوں گے. نہیں جی, وہی بات ہوئی جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, 2.5 لاکھ ادھر, 1 لاکھ ادھر, 2 لاکھ ادھر, اینڈ یو نو گیٹ آن اینڈ ڈو ان ایڈ ہاک بیسس. فوٹو آپس ہو گئے, ایک جا رہا ہے ادھر, ایک جا رہا ہے ادھر, وہ وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں, ہاں جی بڑا خیال ہے آپ کا غریبوں کا. نو نو نو, دس از آل ہاگ واش. دا پوائنٹ از کہ وی ڈونٹ ورک آن اے لانگ ٹرم بیسس. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد.
Welcome back to Q&A with PJ Mir. टॉक शो से इधर उधर होते रहेंगे और होना चाहिए, but the question arises, जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं हम इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम बड़ी वो फ्लाइंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जी उसने ये कहा, अखबार में इधर से आ गया, टीवी में इधर से आ गया, और हर इंसान एक अपना एक व्यू पॉइंट लेके बैठा हुआ है. और जैसे मैं पहले कहा है कि ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हमारी सबसे डेंजरस पॉलिटिक्स है. यहाँ एक व्यू बन जाता है एंड देन इट स्लोली पेनिट्रेट्स इन ऑल द ड्राइंग रूम्स अक्रॉस द कंट्री. कैन वी गेट आउट ऑफ दिस ड्राइंग रूम? पहले तो ये मुझे बताया ना जी, अब ये जो आपने कई पॉइंट्स रेज किए हैं, बताए हैं, आई डिडंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो, लेकिन आपने आवाम को एजुकेट किया है. द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डेंजरस इज दिस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स? सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप, ट्विटर की, फेसबुक की, वहाँ तो देखिए जो माइंड्स मेड अप है ना, वो कांट चेंज देम. वो तो उनका तो ये एटीट्यूड होता है, माफ़ कीजिएगा, आई अपोलोजाइज इन एडवांस टू ऑल द पीपल ऑन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर. उनका तो काफ़ी ऐसे हैं जिनका ये होता है कि माई माइंड इज़ मेड अप, डोंट कंफ्यूज मी विद फैक्ट्स. तो जो आपको मैं इधर शुमार दे रहा हूँ, तो वो तो उससे तो वही फ़ायदा लेंगे जिनकी थोड़ी सी ओपन माइंड है ऑन दिस इशू. बट जिन्होंने अपने आप को मेंटली कन्विंस किया हुआ है कि जी ये तो धांधली हुई है, और धांधली हुई है, अब साबित नहीं हो सकी वो हमारी मिसफॉर्चून, या जो हमारी धांधली, हम तुले हुए हैं इस बात पर कि धांधली हुई है. धांधली का सवाल ये आ जाता है पीछे कि धांधली कैसे हुई. जो वोट पड़े ना, वो PMLN को 14.8 मिलियन, 1 करोड़ 48 लाख वोट पड़े. PTI को 74 लाख, PPP को 70 लाख. PTI की और PPP के इकट्ठे करने वोट फिर भी PMLN से कम. ज़्यादातर अक्सरियत पंजाब में ही थी. अच्छा, अब अगर इतने वोट एक्स्ट्रा पड़े, पंजाब में अक्सरियत PMLN की, PTI की ओवर PTI वाज अबाउट 64 लाख 65 लाख, और 117 सीटें PMLN ने पंजाब में जीती. आउट ऑफ 148 दे वन 117 सीट्स. अब जस्ट टू मेक द वोट इक्वल वुड मीन कि जी आपने एट द रेट ऑफ between 200 to 400 ballot paper की stuffing की in each of 40,000 polling stations. ये मुमकिन है. Where was this done? Was it done at the polling stations? Polling stations पर तो दोनों पार्टीज के, खाली उन दो फरीकों के नहीं, PPP के और दीगर जमातों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं. तो वो पोलिंग एजेंट्स इजाज़त देते कि आप 40,000 पोलिंग स्टेशंस पर 64 लाख वोटों की स्टफिंग करें. इम्पॉसिबल. अच्छा, फिर कहाँ हुई कि जी आरोस के दफ्तर, वो जो पोलिंग जो रिज़ल्ट आते हैं वो कोई रात के 8 से लेके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उनके पास रिज़ल्ट आते हैं. एंड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग दे हैड डिक्लेयर्ड ऑल द रिजल्ट्स. तो इन दैट गैप ऑफ अबाउट 7-8 आवर्स the returning officers with all the judicial staff, AROs, where are all judicial officers, उन्होंने बैग खोल के वो स्टफिंग की. लेकिन इमरान कहीं ना कहीं तो सही है ना. देखे ना, अच्छा, उन्होंने वो कहा कि जी वो कितने 25 लाख बैलेट पेपर्स मिसिंग फॉर्म 15 के हवाले से उन्होंने कहा. फॉर्म 15 का जो हिसाब है ना, पहले इससे कबल मैं आपको बतलाऊं कि जो रिजल्ट हैं वो फॉर्म 14 पर आते हैं. जब वो फॉर्म 14 का रिजल्ट लेके आते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उसका इंदराज फिर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 16 में करता है. फॉर्म 16 में वो करके वो रिजल्ट कम्युनिकेट कर देता है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक. तो अगर फॉर्म 14 और 16 हो, सारे मुकम्मल हों और जो कि थे और पेश हुए बिफोर द जुडिशल कमीशन, इलेक्शन प्रूव हो जाता है. दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, द इलेक्शन इज प्रूव. फॉर्म 15 हिसाब किताब होता है बिटवीन द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि जी मैंने आपको इनवॉइस में 1000 बैलेट पेपर भेजे ऑन एवरेज. आप फॉर्म 15 भर के मुझे बतलाएं कि उनका क्या इस्तेमाल था. फॉर्म 15 में होता है कि मुझे 1000 वोट मिले, 600 वोट इस्तेमाल हुए फॉर वेरियस कैंडिडेट्स, 400 वोट बाकी है, कुल 1000 साइंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द कैंडिडेट.
امیدوار کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از بٹوین دی پریزائڈنگ آفیسر اینڈ دا ریٹرننگ آفیسر. اور اگر کوئی فارم 15 مسنگ ہے تو ریٹرننگ آفیسر کی غلطی نہیں ہے, پریزائڈنگ آفیسر کی. دوسری بات, فارم 15 کے 2 اصل ہوتے ہیں. ایک وہ بیگ میں ڈالتا ہے جہاں کہ پایا گیا کہ 35% مسنگ ہے, اس کے پر بھی میں ابھی آتا ہوں. دوسرا وہ ڈائریکٹلی دیتا ہے ٹو دی ریٹرننگ آفیسر. اب جب یہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا فارم 15 مسنگ ہے فرام دی بیگز, تو الیکشن کمیشن نے جہاں یہ سب سے زیادہ الزام تھا کہ جی دیز آر دی ٹارگیٹڈ کنسٹیچوئنسیز, جس میں لاہور کی بہت سی کنسٹیچوئنسیز شامل تھیں, تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو بلایا, طلب کیا, اور وہ ان کو کراس ایگزامن کیا. تو انہوں نے جو ریٹرننگ آفیسرز نے انہوں نے کہا جناب یہ لیں فارمز 15 جو ڈائریکٹلی ہمیں آئے تھے ہم پیش کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے انہوں نے پیش کر دیے. تو جو مسنگ فارمز بیگز میں تو مسنگ تھے, بٹ دے ہیڈ دوز فارمز, اینڈ یہ بھی رپورٹ میں درج ہے that this is explained. ٹھیک ہے, پھر بھی کہیں تھوڑے بہت فارمز 15 مسنگ تھے, بٹ اس میں کوئی پیٹرن نہیں تھا. اور جو مسنگ فارمز تھے نا, جو میں آپ بتاؤں 35% اوور آل تھے, اس کی تقسیم کیا تھی؟ 28% مسنگ ان دا پنجاب, 42% مسنگ ان KPK, یعنی کہ 50% مور مسنگ ان KPK ایز کمپیئر ٹو دا پنجاب. تو یہی وہاں دلائل پیش کیے گئے کہ جناب اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ جہاں زیادہ فارمز مسنگ ہیں وہیں PMLN جیتے ہیں. نو, جہاں زیادہ فارمز مسنگ ہیں ایکچولی PTI کینڈیڈیٹس ہیں پریویلڈ. تو آج جب آپ جج کورٹ گئے تو واٹ واز دی بیسک آؤٹ کم آف اٹ؟ سوری, جب آپ آج ہیئرنگ پہ گئے, جی جی, سو واٹ واز دا بیسک آؤٹ کم آف اٹ؟ آرگومنٹس جو میں نے آپ کو بھی یہی ساری ان کو پیش کی. یہ بھی ان کو کہا کہ اینڈ آر دی ججز کنونسڈ؟ جی جی ایبسلیوٹلی. یہ بھی ان کو کہا کہ جی جو آپ کو میں نے بتایا نا 272 حلقے تھے, تو ان کو میں نے بتایا کہ جناب 135 تو ایسے ہیں جہاں کوئی چیلنج ہوا ہی نہیں. نو چیلنج فرام اینی آف دا لوزنگ کینڈیڈیٹس فار 135 آؤٹ آف دیز 272. ان دا بیلنس 137 جہاں الیکشن پٹیشنز دائر ہوئیں, 112 خارج ہو گئی ہیں. سو سم آر پینڈنگ, سم ہیو بین الاؤڈ, وہاں اپیلز آر پینڈنگ ان دا سپریم کورٹ. تو 135 پلس 112 آپ ایڈ اپ کریں, دیٹس 247 آؤٹ آف 272, 91%. 91% ریزلٹ اسٹینڈ کنفرمڈ. یہ بھی رپورٹ میں ہے. سو واٹ از عمران سے SIT بنا دینی چاہیے تھی and so on forth. SIT تو تب بنتی ہے اگر کوئی باز النظر کیس بنتا, جب there was some prima facie case. آپ FIR تب درج کرتے ہیں یا درج So ہوتا in ہے. effect are you saying there is no case? There is no case. With great respect, there is no case. اور دیکھیے, I freely admit and I told the PMLN people also کہ their media handling is far better than yours. Far better than yours. وہ میڈیا کو, سوشل میڈیا, other media, they control it much better. Their message goes across. مگر وہ ویسے ایک اور بات بھی ہے, جیسے اگر let us say I was someone from the PTI and I was telling you کہ دھاندلی ہوئی, that would be news. Every channel would be carrying it. جب میں کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, that's not news. That does not sell. Because you're in the driving seat. Okay. You know, that's human nature. The people are not interested in hearing کہ دھاندلی نہیں ہوئی. They are interested in hearing کہ دھاندلی ہوئی ہے. And overall, but آپ نے سارے elections دیکھے over a period of time, but do you think there are flaws in the Oh yes, certainly. اور اس پر to his credit, Salman Raja Sahab was representing the ECP, and under instructions he told the inquiry commission کہ جی during the course of the proceedings and even otherwise ہم نے خامیاں پائی ہیں. After the elections we ourselves held an internal review. وہ internal review report is part of the record, اور اس میں ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے. There are several areas where improvements are required. There was inadequate training of the presiding officers in particular. یہ جو گڑبڑ ہوئی about forms 15 کہ properly بھرے نہیں گئے یا وہ سارے وہاں بیگز میں موجود نہیں تھے, inadequate training. They should have trained them better. پھر یہ جو تھوڑی بہت in some حلقات جو اوور پرنٹنگ ہوئی اضافی بیلٹس کی,
میں نے تو آپ کو اوور آل نیشنل ایوریج دیا نا کہ جی مجموعی طور پر کوئی ایکسیس نہیں ہوئی, مگر دیور انڈیویجول حلقات جہاں ہوئی, کوئی تقریباً 21 حلقے تھے جہاں ایکسیس بیلٹ پیپرز وہ پرنٹڈ اوور اینڈ ابو دی ایوریج. تو وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسر سمن ہوئے ٹو دی انکوائری کمیشن, انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہوئے تھے, مگر وہ جو اضافی بیلٹ تھے ہم نے تقسیم نہیں کیے, اپنے پاس رکھے ایز اے ریزرو ان کیس آف نیڈ, اور الیکشنز کے فوراً بعد ہم نے ٹریجری میں جمع کرا دیے, یہ لیں رسید. So they were accounted for. I mean, it wasn't that something was not accounted for, but this was a flaw. Why should any number of, even in 21 constituencies, why should excess ballot papers be printed at all? Waste of money, waste of public money. اس طرح کی کوئی 7-8 چیزیں ہیں جس کی نشاندہی کی گئی ہے. But the election commission, the inquiry commission, the judicial commission came to the conclusion کہ یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی, ڈیلیبریٹ خلاف ورزی نہیں ہوئی. دیز آر ایڈمنسٹریٹو لیپسز, شارٹ کمنگز ہیں, ناٹ انلیگیلٹیز. مائنڈ یو دیر از اے ڈفرنس بٹوین این انلیگیلٹی اینڈ آپ نے بیلٹ پیپر پر کوئی ایسی بات کی ہے بائی وچ یور ووٹ از آئیڈینٹیفائڈ, دیٹ از این انلیگیلٹی, دیٹ از ناٹ کیوربل, دیٹ ول انویلیڈیٹ یور ووٹ. بٹ اس طرح کی جو باتیں ہیں, دیز آر ناٹ انلیگیلٹیز, دیز آر شارٹ کمنگز. تو شارٹ کمنگز کے باوجود ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر دی الیکشنز ور ہیلڈ فیئرلی اینڈ ان اکارڈنس ود لا, اینڈ اٹس اے کیٹیگوریکل فائنڈنگ. اوکے شاہ صاحب, ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, وی آلویز ایکٹ اینڈ ری ایکٹ, کہ جب ایک ڈیزاسٹر آپ کو ٹچ کر جاتا ہے, لیکن اب جس طرح یہ الیکشنز کا آپ لے لیں, اب ہمارے چیف منسٹر یہاں کہتے ہیں ہوز ایکچولی گوئنگ تھرو اے فیلنگ ہیلتھ پیریڈ, کہ ایک پارلیمنٹری commission honi chahiye, formulation of a parliamentary commission which should continue with the probe. But shouldn't this have been taking place long before? I think ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. I hope we hope he gets better. He gets better. خیر یہ تو اب بات ہٹ کے ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پارلیمنٹری کمیشن کی کوئی ضرورت ہے. خام خواہ آپ نے جو مطلب کہ we will be reopening issues which we don't need to reopen. We should move forward. یہ ضرورت نہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی بنائے. اگر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنانا چاہتے ہیں آن فلڈ, سیلاب کے کنٹرول کے لیے, یا آن انرجی, آن دی اکانومی وغیرہ, آئی وڈ بی آل فار اٹ. اوکے, بٹ دس سارٹ آف کمیشن آئی ٹیسٹ. اب آپ نے ایک وہ کہتے ہیں نا دکھتی رگ کو چھیڑا ہے کہ فلڈز جو ہیں پاکستان میں ہر سال آتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ کسی کو بٹھاؤ, کمیٹی بٹھاؤ, یہ کیوں نہیں بٹھاتے؟ برباد ہمارے گاؤں والے ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہوگا. ہندوستان نے پانی چھوڑنا ہے اور ہم نہیں کچھ کرتے, کیوں؟ بائے کمیشن تو پہلے بیٹھے ہیں, یعنی کہ نہیں بیٹھے. یو ول فائنڈ اف یو سرچ فار اٹ, اگر آپ مجھے پتا ہوتا تو آئی وڈ ہیو ریچڈ اٹ آؤٹ اینڈ ٹولڈ یو اباؤٹ اٹ, کہ فلڈ کمیشن کی انکوائری رپورٹس ہیں. مور دین ون کمیشن ہیز بین کانسٹیٹیوٹڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو رپورٹ اباؤٹ. سو وائی نو ایکشن؟ مگر وہ ہاں, دیٹس دا پوائنٹ. دیٹ از دا پوائنٹ. وہ عمل کی بات ہے, عمل نہیں ہوا, عمل ہونا چاہیے. بٹ isn't that a criminal neglect? ہم دیکھیں نا پبلک آفس میں آپ بیٹھے ہیں. It is certainly a neglect. But doesn't it tantamount to criminality? We shouldn't use criminal کا وہی پھر سوال آ جاتا ہے نا کہ آپ کرپشن کہہ لیں, intellectual corruption. But it is certainly a neglect. Yes, I would agree with you that it is neglect, and اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بند ہیں آپ کے, ان کی جو ریپیئر ہے, it should start in October, November, not in the month of May. جی یہ انفارچونیٹلی آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے نا, تو اگر منتھ آف اپریل مئی میں یہ ریپیئر ہو تو پھر کرپشن ضرور ہوگی, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جون جولائی میں اگست میں پانی آ جائے گا اور وہ واش آؤٹ ہو جائیں گے. ہم نے وہ کہیں گے جی ہم نے تو مٹی ڈالی تھی, ہم نے تو اسٹرینتھننگ کی تھی, تو کوئی وہ پیریڈ فار مانیٹرنگ یا چیک نہیں ہوتا. But if you start the work in the month of August, or in the month of September or October or November, immediately after the flood season, then there is proper time to check کہ جی واقعی کام ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اچھا شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں, as a citizen, just moving off the subject a little while, how imminent is it کہ ہمارے پاکستان میں ہم پانی کی پریزرویشن کریں؟
اب ہندوستان نے پانی روکا تھا پھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنا نہیں روک سکتا جتنی کیپیسٹی ہے. یہ پانی جا کے سمندر میں جائے گا یا ہمیں تباہی پہ لے کے جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اب کالا باغ ڈیم پہ بڑے لوگ شور کرتے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے, سندھ برباد ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو اب سندھ برباد نہیں ہو رہا فلڈز کے ساتھ؟ جی اس میں ویسے میں آپ کو بتلاؤں کہ جو ہمارے اس پر خیر آپ ایک الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں, مگر جو ہمارا ریور سسٹم ہے جو 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں, تو ان میں جو ایوریج فلو ہے, ایوریج not in a flood year but average flow is about 144 million acre feet. تو اس میں سے تقریباً 40 ملین ایکر فلیٹ گوز انٹو دا سی آن ایوریج. 103, 104, 105 استعمال ہوتا ہے ان یور کینال سسٹم, 40 کے قریب اٹ گوز انٹو دا سی. کالا باغ ڈیم کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے 6 ملین ایکر فیٹ. سو ایون آفٹر یو if and when you build کالا باغ ڈیم, بٹ ایون آفٹر یو بلڈ کالا باغ ڈیم آپ 6 ملین ایکر فیٹ کی اسٹوریج کر سکیں گے. 34 ملین ایکر فیٹ ول اسٹل فلو ٹو دا سی. By building Kalabagh Dam, by itself, that will not stop the floods. That will لیکن not it will to some extent control it. Yes, it will reduce the impact. Magar you need many more dams. I mean, not just Kalabagh Dam. You need Dasu Dam. You need Basha. You need perhaps some other locations where you build dams, and you need certainly the embankments on either side of the main rivers, especially the Indus, in order to control the floods. کراچی ہم دیکھتے ہیں وہاں سخت قلت ہے پانی کی, پانی نہیں ملتا. یہی دریا ہے جو وہاں جا رہا ہے, آپ ایک چینل بنا کے کراچی کے پاس ایک ریزروائر بنا لیں, وہیں سے کراچی کو فیڈ کریں, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ہاں یہ ویسے تو کراچی کے قریب ڈیم ہے. دیر از ہب ڈیم, ناٹ آئی تھنک ہب ڈیم سے کراچی فیڈ ہوتا ہے. یو پروبیبلی نیڈ مور ڈیمز آلسو. مگر اگر آپ پلینز میں ڈیم بنائیں نا, اٹس ویری مچ مور ایکسپینسو. کالا باغ ڈیم کی وہ نیچرل سارٹ آف باؤنڈریز ہیں یا والز ہیں, اینڈ یو اونلی ہیو ٹو ڈیم اپ ون پارٹ آف دا ریور. ٹو بلڈ اے ڈیم ان اے پلین از اے مچ مور ایکسپینسو تھنگ. اچھا, پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب جوڈیشل کمیشن تو آ گئی, اب ایک تھوڑی سی بحث بازی ہو رہی ہے, ہاں جی عمران خان خراب ہو گئے یا PMLN خراب ہو گئی, اس میں وکٹر کون رہا ہے؟ Victor, I'll come back to this. I don't look at it in terms of victory or defeat. Victor, 46 million, 4 crore 60 lakh voter. They are the victors. They are the victors کہ جو انہوں نے mandate دیا, that has been validated. And would you agree that Imran actually initiated something which has resulted into, at least in some result? I think it has served the purpose کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو شک و شبہات تھے وہ ختم ہوئے. That's very important. کہ جی that has happened. اور جو ویسے تو انکوائری کمیشن کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان میں یہ ٹرم آف ریفرنس نہیں تھا کہ وہ تجاویز پیش کرے, مگر جو انہوں نے 6, 7, 8 باتوں کی نشاندہی کی, شارٹ کمنگز آف دی الیکشن کمیشن, اس سے امید ہے کہ سم پازیٹیو ریزلٹس ول کم. وہ نشاندہی جو انہوں نے کی ہے, وہ جو خامیاں ہیں وہ اگلے الیکشن سے پہلے پوری ہوں گی. اینڈ لاسٹ کوشچن کہ یہ جوڈیشل کمیشن نے تو ایک اپنا ڈیسیجن دے دیا ہے, یہ باقی کمیشنیں جو بیٹھتی ہیں یہ ان کو کیا پرابلم ہے, یہ ریزلٹس نہیں دیتے؟ میرے خیال میں ریزلٹس وڈ فالو جس طرح اس کمیشن کے اگلے دن ساروں کو پتہ چل گیا کیا رپورٹ ہے. ایوری بڈی گاٹ ٹو نو آف دا رپورٹ ود ان 24 hours. اسی طرح باقی کمیشنز کا بھی ہونا چاہیے. It should be public property. The moment the commission makes its report, it should become public property. Thank you very much, Shahid Hamid. یہ تھے former Governor Shahid Hamid and of course a lawyer who has represented PMLN in the Judicial Commission. اور آپ نے جیسے ان کی باتیں سنی, ایک ہوتا ہے ہوائی فائر کہ ہوائی فائر ہاں جی وہ یہ ہو گیا, اس کا نہ پیر ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قانونی, آپ کہہ لو ایک بحث اور قانونی ریٹرنز, وہ آپ نے سنے آج. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے اس کو ایک پازیٹیو وین میں دیکھیں, اس کو یہ نہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. اینڈ آئی تھنک چودھری نثار نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ PTI اور PMLN دونوں نے ایک لیسن اس سے سیکھا ہے. اینڈ لیٹس موو آن. دا کوشچن ارائزز اف وی ڈونٹ موو آن, اور اسی دلدل میں پھنس گئے کیونکہ فلڈ تو بڑے ہیں, ان میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, تو اگر اسی دلدل میں پھنسے تو پھر قومی کام کون کرے گا؟ پلیز لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان فرسٹ. خدا حافظ.